بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ ایک شخص کسی بادشاہ کا قریبی اور وفادار تھا، اس وجہ سے وہ کافی اہم تھا۔ وہ جب بھی بادشاہ کی محل میں بیٹھتا تو یہ بات ضرور بیان کرتا کہ اپنے محسن کے ساتھ اس کی احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ درباریوں میں ایک شخص اس سے بہت نفرت کرتا تھا، خواہ مخواہ کا اسد۔ اس کی پوری خواہش تھی کہ یہ بادشاہ کا قریبی نہ رہے اور کسی طرح اسے بادشاہ سے بدظن کر دیا جائے۔ اس نے کئی کوششیں کی مگر ناکام رہا، چنانچہ اس نے ایک چال چلی۔ ایک مرتبہ موقع پا کر اس نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ شخص آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، آپ کے جوتے تک اٹھاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے نہایت گندگی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ بولا، تمہارے اس الزام کا ثبوت کیا ہے اور اس الزام کی تصدیق کیسے ہوگی؟ آصد بولا، آپ اس شخص کو شام کے وقت بلوائے اور اپنے قریب کرے، آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ وہ فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کی بدبو نہ سونگھ سکے۔ بادشاہ نے کہا، تم جاؤ، ہم خود اس کی تصدیق کریں گے۔ وہ آصد بادشاہ کی مجلس سے نکل کر سیدھا اس آدمی کے پاس گیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ اس شخص کو آصد کی اسد اور چال کا قطعاً علم نہ تھا، وہ تو اسے دوست ہی سمجھتا تھا اور ویسے بھی اس کے تعلقات سب کے ساتھ اچھے تھے۔ آصد نے اسے کھانا کھلایا جس میں لہسن شامل تھا۔ کھانے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ چلنے لگا تو اس نے اس کے جوتے پکڑ لی اور ساتھ ہی اپنی عادت کے مطابق بولا، اپنے محسن کے ساتھ اس کی احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، ذرا میرے قریب آؤ۔ جب وہ بادشاہ کے قریب آیا تو اس نے اپنا منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ اس کے منہ سے لہسن کی بدبو نہ سونگھ سکے۔ بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میرے درباری نے بلا شبہ اس کے بارے میں درست ہی بیان دیا تھا۔ اس واقعہ کے راوی بکر بن عبداللہ المزنی بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزا اور سزا لکھتا تھا۔ جب اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ شخص میرا مخلص نہیں بلکہ اندر سے میرا مخالف ہے تو اس نے ایک تحریر اپنے چیف سیکریٹری کو لکھی جس کا مضمون یہ تھا، جب اس تحریر کا عامل تمہارے پاس آئے تو اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی کال اتار دو اور اس میں بیس بھر کر میرے پاس بھجوا دو۔ بادشاہ نے اس شخص کو یہ خط دیا اور کہا، اسے چیف سیکریٹری کے پاس لے جاؤ۔ وہ اس خط کو لے کر دربار سے باہر آیا تو اس کو وہی آصد ملا۔ آصد نے اس خط کو دیکھا تو پوچھا، ارے یہ تمہارے پاس کیسا خط ہے، ذرا مجھے دکھاؤ۔ اس نے کہا، بادشاہ نے مجھے صلے کے طور پر یہ انعام دیا ہے۔ اس آصد نے اصرار کیا کہ خط مجھے دے دو۔ اس شخص نے کہا، یہ رہا خط، یہ تمہارا ہو گیا۔ اس نے خط لیا اور خوشی خوشی چیف سیکریٹری کے پاس جا پہنچا۔ اس نے خط کو کھولا تو کہنے لگا، اس خط میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر کے تمہاری کال اتار کر بادشاہ کے پاس بھجواؤں۔ وہ آصد بولا، نہیں نہیں، یہ خط میرے لیے نہیں ہے بلکہ میرے فلان دوست کا ہے، غلطی سے میں نے لے لیا ہے۔ چیف سیکریٹری بولا، دیکھو اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ خط میں واضح طور پر ہدایت ہے کہ جو بھی اس کا عامل ہے اس کو قتل کر کے اس کی کال میں بیس بھر دو۔ اس نے بڑا واویلا کیا کہ ایک مرتبہ مجھے بادشاہ کے پاس جانے کا موقع دو، یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ چیف سیکریٹری بولا، اس خط کے اصول کے بعد تمہارے پاس واپسی کا کوئی صورت نہیں اور اب موت تمہارا مقدر ہے۔ چنانچہ چیف سیکریٹری نے اس کو قتل کر دیا اور حسب ہدایت اس کی لاش بادشاہ کے پاس بھجوا دی۔ وہ شخص جو بادشاہ کا قریبی تھا اپنی عادت کے مطابق دربار میں پہنچا اور اپنی عادت کے مطابق اس نے وہی بات بادشاہ کے سامنے دہرائی۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا، میرے خط کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، جب میں آپ کا خط لے کر نکلا تو مجھے فلاں شخص ملا، اس نے مجھ سے درخواست کی کہ یہ خط مجھے دے دو، چنانچہ میں نے خط اس کو بخش دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اس شخص نے تو مجھے بتایا کہ تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ، میں نے تو ایسی بات کبھی نہیں کی۔
بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ، کل جب میں نے تمہیں بلایا تو تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس شخص نے مجھے کھانے کی دعوت دی جس میں مجھے خوب لیسن کھلایا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس لیے منہ پر رکھا تھا کہ کہیں آپ کو اس ناگوار بو سے تکلیف نہ ہو۔ بادشاہ کہنے لگا تم سچ اور درست کہتے ہو، اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے جاؤ۔ تمہارا قول درست تھا کہ برائی کرنے والا اپنے کرتوت کا مزہ خود چکھ لیتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ کنواں کھودنے والا خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، کسی کا برا چاہنا اپنے پاؤں پر کلاڑا مارنے کے برابر ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، یعنی جو دوسروں کے بارے میں سوچو گے وہی ایک دن تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور محترم عزیز دوستوں، ان لفظوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔